کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں جانا منع نہیں ہوتا مگر واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ پوز 2 ایسی ایک ایسا ہی دریا، ایک ایسا ہی جنگل، اور ایک ایسی مخلوق جس کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتی نہیں، بلکہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ ہوا کی آواز پتوں کی سرسراہٹ۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جو ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا۔ وہ جنگل جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، اور اس جنگل کے بیچ ایک دریا بہتا تھا، مگر وہ عام دریا نہیں تھا۔ نیریٹر ہلکا سرگوشی انداز۔ لوگ اسے کہتے تھے ممنوعہ کنارہ۔ پانی کی ہلکی آواز۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہتے رات کے بعد اس دریا کے قریب مت جانا، کیونکہ وہاں وہ آتی ہے۔ پوز 3 ایسی مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر ہے کیا۔ پارٹ 2 پہلی رات۔ ایک رات ایک چرواہا جس کا نام سلیم تھا اپنی بھیڑیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ بھیڑوں کی دور کی آواز، پھر آہستہ آہستہ خاموشی۔ وہ آوازیں دیتا رہا، اوئے اوئے، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ نیریٹر اور پھر وہ دریا کے قریب پہنچ گیا۔ پانی ہلکی گونج، چاندنی پانی پر پڑ رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پوز۔ پھر اچانک پانی میں ایک لائر الفاٹے۔ پارٹ 3 پہلی جھلک۔ سلیم نے غور سے دیکھا، اور پھر پانی سے ایک سر باہر نکلا۔ ڈراؤنا ساؤنڈ۔ اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ نیریٹر دھیمی آواز۔ نہ کوئی پتلی، نہ کوئی روشنی، صرف خالی سفید۔ سلیم پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر وہ حل نہیں پایا۔ پارٹ 4 نظر کا جادو۔ جیسے ہی اس نے اس مخلوق کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ دل کی دھڑکن، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ سلیم مدھم آواز۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دریا کی طرف چلنے لگا، جیسے کسی نے اسے بلایا ہو۔ پارٹ 5 انجام۔ اچانک پانی سے ہاتھ نکلے، پانی کے چھینٹے چیخ، اور اسے اندر کھینچ لیا گیا۔ پوز 4 ایسی سائلنس۔ پارٹ 6 اگلی صبح۔ اگلے دن سلیم غائب تھا۔ اس کی لاٹھی کنارے پر ملی، اور زمین پر گھسٹنے کے نشان۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ پارٹ 7 خوف کا بڑھنا۔ ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ ہر بار وہی دریا، وہی نشان، سرگوشیاں۔ لوگوں کو رات کو آوازیں سنائی دینے لگیں، ادھر آؤ۔ پارٹ 8 سچ کی تلاش۔ آخرکار ایک نوجوان حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ معلوم کرے گا۔ قدموں کی آواز جنگل۔ وہ رات کو اکیلا نکلا اور دریا تک پہنچ گیا۔ پارٹ 9 خوفناک انکشاف۔ اس نے پانی میں جھانکا، اور جو اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا آخری منظر تھا۔ پانی میں ایک نہیں، کئی چہرے تھے، سب کی آنکھیں سفید، اور سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پارٹ 10 آخری سین۔ حارث بھاگنے لگا، مگر پیچھے سے پانی کی آواز آئی، تیز چھینٹے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا، پورا دریا سفید آنکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیریٹر آہستہ ختم کرتے ہوئے، آج بھی اگر تم اس دریا کے قریب جاؤ، اور اگر تمہیں پانی میں کوئی دیکھتا ہوا نظر آئے، تو ہرگز اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ لونگ پوز۔ کیونکہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہی، وہ
تمہیں لے جانے آئی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا منع نہیں ہوتا مگر واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ پوز 2 SEC ایک ایسا ہی دریا، ایک ایسا ہی جنگل، اور ایک ایسی مخلوق جس کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتی نہیں، بلکہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ ہوا کی آواز، پتوں کی سرسراہٹ۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جو ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا۔ وہ جنگل جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، اور اس جنگل کے بیچ ایک دریا بہتا تھا، مگر وہ عام دریا نہیں تھا۔ نیریٹر ہلکا سرگوشی انداز۔ لوگ اسے کہتے تھے ممنوعہ کنارہ۔ پانی کی ہلکی آواز۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہتے رات کے بعد اس دریا کے قریب مت جانا، کیونکہ وہاں وہ آتی ہے۔ پوز 3 SEC مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر ہے کیا۔ پارٹ 2 پہلی رات۔ ایک رات ایک چرواہا جس کا نام سلیم تھا اپنی بھیڑیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ بھیڑوں کی دور کی آواز، پھر آہستہ آہستہ خاموشی۔ وہ آوازیں دیتا رہا، اوئے اوئے، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ نیریٹر اور پھر وہ دریا کے قریب پہنچ گیا۔ پانی ہلکی گونج، چاندنی پانی پر پڑ رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پوز۔ پھر اچانک پانی میں ایک لائر الفاٹے۔ پارٹ 3 پہلی جھلک۔ سلیم نے غور سے دیکھا، اور پھر پانی سے ایک سر باہر نکلا۔ ڈراؤنا ساؤنڈ۔ اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ نیریٹر دھیمی آواز۔ نہ کوئی پتلی، نہ کوئی روشنی، صرف خالی سفید۔ سلیم پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر وہ حل نہیں پایا۔ پارٹ 4 نظر کا جادو۔ جیسے ہی اس نے اس مخلوق کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا جسم ساکت ہو گیا، دل کی دھڑکن، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ سلیم مدھم آواز۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دریا کی طرف چلنے لگا، جیسے کسی نے اسے بلایا ہو۔ پارٹ 5 انجام۔ اچانک پانی سے ہاتھ نکلے، پانی کے چھینٹے چیخ، اور اسے اندر کھینچ لیا گیا۔ پوز 4 SEC سائلنس۔ پارٹ 6 اگلی صبح۔ اگلے دن سلیم غائب تھا۔ اس کی لاٹھی کنارے پر ملی، اور زمین پر گھسٹنے کے نشان۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ پارٹ 7 خوف کا بڑھنا۔ ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ ہر بار وہی دریا، وہی نشان، سرگوشیاں۔ لوگوں کو رات کو آوازیں سنائی دینے لگیں، ادھر آؤ۔ پارٹ 8 سچ کی تلاش۔ آخر کار ایک نوجوان حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ معلوم کرے گا۔ قدموں کی آواز جنگل۔ وہ رات کو اکیلا نکلا اور دریا تک پہنچ گیا۔ پارٹ 9 خوفناک انکشاف۔ اس نے پانی میں جھانکا، اور جو اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا آخری منظر تھا۔ پانی میں ایک نہیں، کئی چہرے تھے، سب کی آنکھیں سفید، اور سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پارٹ 10 آخری سین۔ حارث بھاگنے لگا، مگر پیچھے سے پانی کی آواز آئی، تیز چھینٹے۔ جب اس نے موڑ کر دیکھا، پورا دریا سفید آنکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیریٹر آہستہ ختم کرتے ہوئے، آج بھی اگر تم اس دریا کے قریب جاؤ، اور اگر تمہیں پانی میں کوئی دیکھتا ہوا نظر آئے، تو ہرگز اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ لونگ پوز۔ کیونکہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہی۔
وہ تمہیں لے جانے آئی ہے۔